محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، جن کا بچپن گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا اشرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر واپس لوٹ کر نہ آئے۔ آج اس محفل کا انعقاد شادی کے تعلق سے کیا گیا ہے، اور اس پر خطاب حضرت فرمائیں گے، اور مفتی غلام احمد رضا صاحب اللہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل اس لیے کیا ہے کہ آج وہ مرد ہو یا عورت، جنہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ وہی بیان کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا ایک شعر میں، امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، جن کا بچپن گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ جنہوں نے ہمیشہ بھیڑ اور بکری چرایا، مزدوری کیا، علم دین اور علم شریعت سے دور رہے، لیکن نئے نئے مسئلے اپنی طرف سے لائے۔ اور کوئی اگر عالم حق بیان کر دے تو الزام ان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ نیا مسئلہ یہ بتائے۔ یاد رکھیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جب قیامت قریب آئے گی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا علم عالموں کے سینے سے نکال لیا جائے گا؟ جو عالم کا سینہ سے نکالا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، علماء
انتقال کر جائیں گے اور اس طرح سے علم اٹھے گا۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو امیر لوگ ہوں گے جن کا اثر و رسوخ دنیاوی اعتبار سے ہوگا، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ علماء کرام تشریف فرما، آج ناچ گانا کا رواج کتنا عام ہے، اس قدر عام ہے کہ بہانہ بنانے والے بچے نہیں مانتے، خواہ وہ حاجی ہو یا عام آدمی ہو یا نمازی ہو یا مولانا ہو، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک ہے۔ اور جس نکاح میں ناچ اور گانا لے کر جاتے ہو، یہ وہ سنت ہے جو بعض موقع پر فرض بھی ہو جاتا ہے، بعض موقع پر واجب بھی ہوتا ہے، بعض موقعوں پر سنت و مستحب بھی ہوتا ہے۔ اگر سنت کی ادائیگی کے لیے جاؤ، اور یہ حدیث پاک آپ خطبہ نکاح میں بھی سنتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اس میں ناچ اور گانا لے کر جاتے ہو، وہ میرے گھر کے ہوں یا کہیں کے رہنے والے ہوں، اسی کے لیے میں شدت سے منع کرتا ہوں۔ اور اب تو میری کوشش یہ ہے کہ جس کے گھر پہ ناچ اور گانا آئے گا وہاں پہ میں نہیں، خواہ وہ میرے گھر خاندان کا معاملہ ہو یا کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی۔ اور جب دو ترک سے حدیث مروی ہو جس کی سند صحابی سے ہوتے ہوئے رسول پاک تک پہنچ رہی ہے، حدیث مرفوع بھی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ وہ رسول پاک دنیا میں تشریف لانے سے جب اس وقت دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے، آپ کو آپ کے قبر انور میں لٹا دیا گیا، اس وقت تک اس رسول نے ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ یا ربی حبلی امتی کے صدائے بلند کرتے رہے۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، لِأَنَّهَا نِصْفُ، علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم۔ زیادہ تر فتنہ اور فساد زمین کے معاملے پہ ہوتا ہے، آدھا علم تو عالموں کے پاس ہے اور آدھے کی پوری دنیا ہے۔ یاد رکھیے، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہر انسان کہتا ہے کہ میں رسول پاک سے محبت کرتا ہوں، محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اور میں نے ابھی بتایا اس حدیث پاک کی تشریح میں کہ انسان چار چیزوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، یا تو انسان علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، تو رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یا تو انسان محبت کرتا ہے حسن و جمال کی بنیاد پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کو دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا تو انسان محبت کرتا ہے کسی کے احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ ہم اور آپ تاریکی میں تھے، جہنم ہمارا اور آپ کا جو راستہ اس وقت تھا وہ جہنم کی طرف لے جانے والا تھا۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ گرگور کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ناگوٹ کے ننگے پیٹھ پر بٹھا رہا تھا۔ اس وقت میں آپ اپنے امتی کو فراموش نہیں کیے۔ کون باپ ہے جو کل میدان حشر میں اپنے بیٹے کا کام آئے یا ماں بیٹی کے کام آئے؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی یہی کہیں گے میرے گھر کے پاس چلے جاؤ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا غضب فرمایا، اتنا غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی غضب فرمایا نہ اس کے بعد غضب فرمائے گا۔ لیکن اس وقت ہم سب اور تمام انسان آقا دو جہاں صلی اللہ